السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوتھ میں سے ایک بچے کا سوال آیا ہے کہ سر، میں 5 وقتہ نمازی ہوں، میں کوشش کرتا ہوں گناہوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی، پر کیا کروں جب ہم کالجز یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور لڑکیوں پر نظر پڑ جاتی ہے تو سر پھر قابو نہیں رہتا، وسوسے آتے ہیں، عجیب و غریب سے خیالات آتے ہیں، ایک اٹریکشن فیل ہوتی ہے، اینڈ یو ہیو ٹو ریممبر آئی ایم ان میریڈ، اینڈ اس طرح کی انہوں نے ایک میسج بھیجا، اینڈ ہی از ناٹ دی اونلی ون، بہت سارے میسیجز اس سے پہلے بھی آئے ہیں اور اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی ہے۔ دیٹس وائی ہی ریکویسٹڈ کہ سر آپ پلیز اس پر ایک دفعہ پھر بات کریں تاکہ میں اور میرے جیسے بہت سارے لوگوں کو ایک ریفریشمنٹ مل جائے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ مسئلہ صرف ان میریڈ کا نہیں، میریڈ کا بھی ہے۔ شادی ہونے کے بعد نفس مر نہیں جاتا، بلکہ یہ مسئلہ مرد کا مسئلہ ہے، مین پرابلم۔ نفس کی تربیت نہ ہونا تو نفس کسی بھی عمر میں جوش مارتا ہے، 70 سال میں بھی جوش مارتا ہے، 10-12 سال میں بھی جوش مارتا ہے۔ نفس کی تربیت ہوئی بھی ہونا تو سدھایا ہوا رہتا ہے، سٹریم لائن رہتا ہے۔ اس لیے صوفیاء نے نفس کو کتے سے تشبیہ دی ہے۔ کتا ٹرین ہو تو سارا وقت بھونکتا نہیں رہتا، اور کتا ٹرین نہ ہو تو ہر کسی پہ بھونکتا رہتا ہے۔ اس لیے نفس کی مثال کتے کی سی ہے، اس کو سدھاؤ، ٹرین کر کے رکھو تو مالک کے در پہ پڑا رہتا ہے، اور نہ ٹرین کرو تو لوگوں کی زندگی اجیرن کر دیتا ہے۔ یہی حال ہمارا بھی ہے، ہم نے لوگوں کی زندگیاں اجیرن کی ہوئی ہیں، ہم نے لوگوں کی زندگیاں اجیرن کی ہوئی ہیں، اپنی بھی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ ملک کی 2 آیات آپ سے شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات بتا دوں۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہاں بے شک ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم نماز کی روح کو نہیں پاتے۔ There are 2 different things۔ نماز پڑھنا اور ہے، اور نماز کی روح کو پانا اور ہے۔ دیکھیں نا، ہم نماز میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، مانتے ہیں، that's a totally different story۔ کہتے تو ہیں، لیکن کیا اس پر ہم واقعتاً عمل بھی کرتے ہیں؟ ہم کیا اس کو دل کی گہرائیوں سے سمجھتے بھی ہیں، یا صرف ہماری یہ ایک زبانی جمع خرچ ہے؟ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اس کے آگے رکوع کرتے ہیں، پر آگے کیا؟ نتیجتاً جب نماز سے باہر نکلتے ہیں تو پھر نماز کی روح کو کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ ملک میں یہ 2 آیتیں بڑی ہی زبردست ہیں۔ میں اس لیے ویسے تو قرآن کریم کی ہر آیت، ہر ورڈ اپنی جگہ بہترین ہے، لیکن ان 2 آیات کو میں آپ کے سامنے خاص طور پر رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ہم اس کے، اب قرآن کریم پڑھتے تو ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن کیا واقعتاً قرآن کریم کو سمجھتے ہیں، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا بس پڑھ لیا؟ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ قرآن کریم کے ترجمے کو بھی نہیں پڑھتے۔ وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک کلپ شیئر کروں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے لوگ قرآن سے کتنا دور ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے قرآن پڑھا ہے لیکن قرآن کو سمجھا نہیں۔ بہرحال آتے ہیں اس آیہ مبارکہ کی طرف جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ ملک کی آیہ نمبر 12 ہے، ان الذین، وہ لوگ کون، یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، اس وقت ڈرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ انہیں دنیا والوں میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ کمال ہوتا ہے۔ اکیلے میں انسان بڑا شیر ہو جاتا ہے، 4 لوگوں میں بیٹھا ہو
تو بڑا نیک و پارسا بنتا ہے. اکیلے میں جب ہوتے ہو نا، جب دیکھتے ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تب صحیح معنوں میں پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا نیک ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں، جو غیب میں، تنہائی میں، جو بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں نا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، رب تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، وہ بصیر ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ لہم مغفرۃ و اجر کبیر. ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا ثواب بھی ہے. تو نیکسٹ ٹائم دل کرے نا گناہ کرنے کا، تو ایک لمحے کو سوچ لو کہ میں کیا چھوڑ رہا ہوں کیا پانے کے لیے. چند لمحوں کی لذت پانے کے لیے، کہ اسے تو پتہ نہیں چل رہا میں اسے دیکھ رہا ہوں، میں نے اس سے لذت لے لی ہے یا اس سے لذت لے رہا ہوں، اس کے دید سے، دیدار سے. یہ دیکھ لو کہ کیا سودا کیا کر رہے ہو، بس سودا دیکھ لو. دنیا میں کبھی ایسا سودا کرو گے گھاٹے کا؟ ماں نے 100 روپے دیے کہ بیٹا ڈبل روٹی لے آنا، ہیں 100 روپے بھی دے دیے، ڈبل روٹی بھی نہیں آئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلی آیہ میں، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا بلند آواز سے. اب آہستہ کہو کیا مطلب؟ اسے تھوڑی پتا میں اسے دیکھ رہا ہوں. چل دیکھ لے کچھ نہیں ہوتا، چل دیکھ لے پہلی نظر معاف ہے. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں نا، چل یہ کر لے، چل وہ کر لے. لیکن چل یہ کر لے، چل وہ کر لے، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں جو ہم روزمرہ زندگی میں کرتے رہتے ہیں، جو ہمیں لگتا ہے کہ کسی کو خبر نہیں ہو رہی، ہمارے اندر کی بات ہے. اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں تمہارے اندر کی بات، میں تمہارے اندر کی بات جانتا ہوں. اور سنو، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ بے شک تمہارا رب کون ہے؟ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، جاننے والا ہے تمہارے دلوں کے بھیدوں کو بھی، تمہاری دلوں کی اصل کو بھی. تو کس سے چھپائے پھر رہے ہو؟ کس سے چھپائے پھر رہے ہو؟ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ تو سب بارے میں جانتا ہے. اور سنو آیہ نمبر 14، تم کیا سمجھتے ہو؟ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ تم کس حد تک جا سکتے ہو. اس لیے فرمایا وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، بے شک وہ ہر باریکی کو جاننے والا ہے اور خبیر ہے، بڑا خبردار ہے، ہر شے سے واقف ہے، ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے، اور باریک بینی کے ساتھ، مائکروسکوپکلی. تو اس لیے اسی سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، اسی لیے میں نے الذی خلق الموت والحیات، اس لیے میں نے موت اور زندگی کو بنایا. کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائش کی جائے تمہاری کہ تم میں سے نیک عمل کر کے کون لوٹتا ہے. اور دیکھو وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، تم اپنی طرف سے کوشش کرو گناہوں سے بچنے کی، تقوی کا راستہ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اس کے غضب سے ڈرو، اس کو ناراض کرنے سے ڈرو، اور نیکیاں کرو. تو تم اپنے رب کو کیسے پاؤ گے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ بہت عزت والا ہے، تو وہ بھی تمہیں عزت دے گا. کب دے گا؟ قیامت کے دن، اجر و ثواب کی صورت میں، جنت میں داخل کر کے، وہاں امتیاز دے کے، جیتنے والوں میں شامل کر کے. اور وہ کون ہے؟ وہ الغفور ہے، وہ بہت بخشنے والا ہے. جب وہ بخشتا ہے تو بخشش بھی دیتا ہے. سمجھتے ہو بخشش؟ بخشش کیا ہوتی ہے؟ یہ جو آپ دیتے ہو نا کسی کی مدد کرنے کے لیے، بخشش دے دی ہیں، تو وہ بخشش دیتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، اور اپنے رحم اور اپنے کرم سے بخشش دے کے جنت میں
مقامات میں داخل بھی فرماتا ہے اور وہاں ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے۔ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے چننا کیا ہے، اس نفس پہ قابو کرنا ہے یا اس نفس کی اتباع کرنی ہے۔ سورہ ملک کی چند آیات میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی، قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس سے علم سیکھیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے علماء سے رجوع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، میری بھی۔ فرسٹ آئی ٹاک ٹو مائی سیلف، اسپیک اباؤٹ مائی سیلف، اور آپ سب کی بھی، کیونکہ ہم سب میں سے کوئی معصوم تو ہے نہیں، ہم سب گناہ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ گناہوں سے بچائے، برائیوں سے بچائے اور نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔